من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے، معزز موقر محتشم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے بعض انسانوں پر کچھ فضیلتیں اور شرف عطا کیے ہیں۔ اسی طرح زمین کے کچھ ٹکڑوں کو، زمین کے کچھ دوسرے حصوں پہ شرف اور مقام اللہ نے عطا کیا ہے۔ مقام والی جو جگہیں ہیں، مقامات ہیں، وہ تبھی سے عزت والے ہیں جب سے کائنات ہے، جب سے یہ زمین اور اس کا خمیر ہے، جب سے یہ مٹی ہے۔ سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد رکھی گئی وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، اور اس کے ٹھیک 40 سال بعد دوسرے نمبر پہ جس گھر کی بنیاد رکھی گئی وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے۔ یہ دونوں مساجد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی ہیں، اور بعد میں ان کی تجدید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو آباد کیا۔ مسجد حرام بیت اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو آباد کیا۔ بنی اسرائیل یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل ہیں۔ بنی ہاشم جن سے کائنات کے امام سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ شرف جو کائنات میں مختلف برانچوں میں تقسیم ہے، یہ شرف جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات پہ جا کے اکٹھا کر دیا ہے۔ دنیا میں اب جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ سبھی کے سبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور نسل ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محنت کی، توحید کی دعوت دینے میں اتنی مشقت کی، اتنا اپنے آپ کو تھکایا اور کھپایا کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو نتیجہ نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ ایمان لانے والے اور اسلام قبول کرنے والے لوگ، ان کی اگر داستان اور ان کی تعریف اور تعداد اٹھائی جائے تو وہ انسان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی کم ہے۔ لیکن جب محنت میں اخلاص، سچائی ہوتی ہے، ظاہری آنکھوں کے سامنے رم جھم اور کثرت نہ بھی ہو، اللہ اس دعوت میں اتنی خیر ڈالتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کائنات کے ہر چپے پہ اس کے نام کی اللہ ایک یادگار چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہ رحمت ہو تو پھر اس طرح ہو جس طرح ابراہیم پہ ہوئی، کرم برسے تو ایسے برسے جیسے ابراہیم پہ برسا، اور جس طرح تو نے جناب ابراہیم علیہ السلام پہ کرم کی برکات برسائی ہے، اسی طرح ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتوں کی برکات برسا۔ اب ظاہری اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ قبول کرنے والے، ان کی تعداد 3، 4، 5 آگے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتی، لیکن اس وقت سب سے زیادہ جس پرسنالٹی کا کائنات میں اکرام ہے تمام مذاہب کے ہاں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کو جناب محمد رسول اللہ کے والد ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، لیکن یہودی کہتے ہیں کہ جناب اسحاق ذبیح اللہ ہے۔ اللہ تعالی نے ذبیح اللہ ہونے کا جو شرف ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کو عطا کیا ہے۔ یہ جو یہودی ہیں نا، جنہوں نے اب اس اسرائیل نامی ایک ناجائز ریاست بنا رکھی ہے، اور یہ اصلاً قبضہ ہے فلسطین کے علاقوں پہ مسلمانوں کی جاگیروں اور مسلمانوں کی اراضی پہ، کچھ علاقے شام کے ہیں، کچھ اردن کے ہیں، کچھ مصر کی طرف سے ہیں، وہ مختلف علاقے جن پہ برطانوی سامراج کا قبضہ تھا، جس طرح ہندوستان پہ برطانیہ کا قبضہ تھا جب وہ یہاں سے گیا، جس ملک پہ ہماری 1000 سال حکومت رہی ہے، اس کی ایک لائن کھینچ کے پاکستان کے نام پہ ہمیں دے گیا، اور ہندو جسے 1000 سال ہم نے جوتیاں چٹوائی ہیں، اس کو وہ علاقہ دے گیا۔ اسی طرح اس علاقے پہ بھی برطانوی سامراج کی حکومت تھی۔ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو انگریزی خلافت وجود میں آئی۔ جس طرح پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کا جھنڈا ایک تھا، اسی طرح انگریز کا جھنڈا بھی ایک ہوا، اور جنگ عظیم دوم میں نازی حکومت جو جرمن کی تھی اور ہٹلر، انہوں نے مل کے یہودیت کا اتنا قتل عام کیا کہ ان کی نسلوں کی نسلیں ختم کر دی۔ 10 لاکھ یہودی 10 لاکھ یہودی چند ہفتوں کے اندر وہ گیس کے ذریعے سے، تیل پھینک کے، آگ کے ذریعے سے قتل کرتے رہے، اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کا سب سے فسادی اور شریر ترین اور مکار ترین ٹولہ اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ یہودی۔ ان کی تاریخ انبیاء سے غداری کرنا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، بندروں اور خنزیروں جیسی حرکتیں کرنا، ہر آیت کی تضحیق اور توہین کرنا، ہر سنجیدہ بندے کا ٹھٹھا مذاق اڑانا، ہر چیز کے ضد کے اندر مصنوعی چیز لا کے اس نظام کو درہم برہم کر کے اس کی تحقیر اور اس کی توہین کرنا، یہ ان کی سرشت ہے، ان کا شیوا۔ خون کرنا، قتل و غارت گری کرنا،
چغلی کھانا اور ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کا بغض اور نفرت پیدا کرنا، یہ ان کے مٹی کے خمیر میں شامل ہے، یہ ان کی سرشت میں شامل ہے۔ ہٹلر نے چند 100 چھوڑے تھے اور ساتھ میں اس نے کہا تھا اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے میں نے یہ قتل کیوں کیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں۔ تورات ان کی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار نبی اللہ نے انہی کی طرف بھیجے۔ یہ وہی قوم ہے جن کو صبح شام فرعون ذوق اور شوق کے طور پہ جوتے مارتا تھا۔ یقتلون ابناءکم، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان سے اتنی مشقت کرواتا تھا۔ یہ جو آپ کو بڑے بڑے احرام مصر نظر آتے ہیں، وہاں کھودی ہوئی نہریں نظر آتی، وہ ساری کی ساری ان سے، اور جب مرنے کے قریب ہوتے تھے جس طرح کتے کے آگے روٹی پھینکی جاتی ہے، اس طرح ہاتھ باندھ کے ان کے آگے روٹیاں پھینکی جاتی تھی کہ منہ کے ساتھ اٹھا کے کھاؤ۔ اتنی رذیل قوم، اللہ نے ان کی آزادی کے لیے اسپیشلی پیغمبر کو بھیجا، اور پیغمبر کے ساتھ اس کے بھائی کے سر پہ بھی نبوت کا تاج رکھا، موسیٰ و ہارون کو بھیجا، عظمت جلال والے اولو العزم پیغمبروں کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے پہنچے، وہاں سے آزادی دلوانے کے لیے جہاد کیا، اور جب لڑنے کی نوبت آئی تو کیا کہنے لگے؟ اذهب انت وربک فقاتلا وانا هاهنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کے لڑائی کریں، ہم تو یہاں بیٹھے۔ اللہ نے سر پہ بادلوں کی چھا دی، تضحیق کی، من سلوا دیا، توہین کی۔ فرعون کی فوجیں سر پہ چڑھی ہیں، کہنے لگے موسیٰ آگے سمندر کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، تو نے تو مروا دیا۔ اللہ نے رستہ بنا دیا، لڑائی ڈال دی کہ 12 رستے بننے چاہیے، ہم تو 12 قبیلے ہیں۔ پار لگ گئے، کہنے لگے اس میں تیری کیا کرامت ہے؟ اللہ نے پہاڑ اٹھا کے سر پہ کیا، ڈر کی وجہ سے ایمان لے آئے، پہاڑ سر پہ رکھ کے سائڈ پہ کیا۔ انا لنر اللہ جہرتن، اب اللہ کو دکھا، اللہ ہمارے پاس آئے، اللہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، اللہ اپنا آپ دکھائے کہ وہ کیا ہے، ہم پھر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے احکام لینے کے لیے گئے، پیچھے بچڑے کو خدا بنا لو۔ اتنی گری ہوئی حرکتیں چھوٹے بچے بھی نہیں کرتے، ان کو بھی ایک دبکا لگایا ہو 2 دن گزار جاتے ہیں۔ پیچھے سامری جادوگر اور بچڑا، اور اس کے بعد توبہ کس طرح قبول ہوئی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ تب تمہاری توبہ قبول کرے گا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ساری رات اللہ نے لمبی کر دی، سارے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، صبح توبہ قبول ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا بستی میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اینا کیا سی آکڑ کے ننگنا۔ اللہ نے فرمایا ہتاتن کہو، کہنے لگے ہم نے ہنتاتن کہنا ہے۔ اللہ نے کہا مغفرت کا سوال کرو، یہ کہنے لگے ہمیں گندم چاہیے۔ روئے زمین کی سب سے بدترین قوم ہے، اور اس وقت ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ دہشت گردی کی تعریف دنیا اسے مانتی ہے جس تعریف کو یہ دنیا کی بدترین قوم تعریف کہتی ہے۔ یعنی یہ قوم لوگوں کو بتائے گی حق کیا ہوتا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، سیلف ڈیفنس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ در در پہ راندے ہوئے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم توبہ کر لو گے تو ہم بھی لوٹ آئیں گے، لیکن نہیں۔ مکاریوں، غلاظتوں، بدعہدیوں، خون ریزیوں، بندہ قتل کیا، خود ہی پتا تھا، مکر گئے، خود ہی نبی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ تیرے ہوتے بندہ نہیں مل رہا، نعوذ باللہ۔ جب نبی نے کہا کہ گو ذبح کرو تو ایسے سوال سامنے کھڑے کیے، کس طرح کی ہو، کس رنگ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ساری مشکلیں سر پہ ڈال دی۔ اس کا ٹکڑا جب لگایا
وہ بندہ بول پڑا اور بتا دیا کہ میرے قاتل فلاں ہیں. سب پتا تھا. مکر کر کے نبیوں کو ستانے کی انتہا کرنے والے, عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جال بننے والے یہودی تھے, اور صلیب پہ چڑھانے والے شبی حالہ ہم جس بندے کو جناب عیسیٰ کی شکل دے دی گئی, اور آج تک یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا ہے. جو بندہ عیسیٰ سمجھ کے سولی پہ لٹکایا گیا, وہ لٹکانے والے کون تھے؟ یہی یہودی. یقتلون الانبیاء, نبیوں کو قتل کرنے والی قوم. ایک نبی نہیں, انبیاء, نبی کو قتل کر دینے والے, خون ریزی, دینگا مشتی اور فساد مچانے والے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں, ان کی ہی اصلاح کر رہا ہے. یہ اگر سمجھتے تھے ان کے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ قرآن جگہ جگہ ان کی اصلاح کر رہا ہے. او اہل کتاب, او یہودیوں, او نبیوں کو قتل کرنے والوں, پلٹ آؤ, توبہ کر لو, رجوع کر لو. اتنے کذاب ہیں. ایک عربی شیخ پچھلے ہفتے, عربی بولتے ہیں نا, اسرائیل کی زبان عربی ہے اصلاً, یونانی دوسرے نمبر پہ اور عربی. یہ یمن کے کچھ یہودی ہیں, شنکازی ہوتے ہیں ان میں, اور دروزی, سفردی, یہ مختلف قومیں ہیں ان کے اندر. وہ کہہ رہا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو, فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہو. وہ یہودی آگے سے کہہ رہا ہے مجھے دکھاؤ, کوئی ایک مسلمان دکھاؤ جس کو ہم نے مارا ہو. تازہ پچھلے ہفتے کی, جس دن پورا غزہ گرا دیا گیا, اور مجھے وہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ یہودی تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول یہودیوں کو بلا کے میرے بارے پوچھیں, میں ذرا چھپ جاتا ہوں. چھپ گئے. یہودیوں سے پوچھا بھی عبداللہ بن سلام کیسا بندہ؟ کہنے لگے بڑا اچھا بندہ ہے, بڑا ذہینہ آدمی ہے, بہت بڑا پادری ہے, ہمارا پوپ ہے, ربی ہے, بڑے بڑے احکام یاد ہیں, کتابیں یاد ہیں, مناظر ہے, ہماری عزت ہے, ہماری شان ہے, بڑا امانت دار آدمی. آئے یہی باتیں کر, ابھی ان کی تعریف کر رہے تھے تو عبداللہ ابن سلام نے کہا اللہ کے رسول جس بندے کی یہ تعریف کر رہے ہیں نا وہ میں ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ادھر سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے اللہ کے رسول کا نام سنا, فوری کہنے لگے کہ یہ مکار آدمی ہے, یہ ہماری قوم کا جھوٹا آدمی ہے. وہی بیٹھے بیٹھے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیتے ہیں. یلوون السنتہم, زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کیا کہا کرتے تھے؟ راعینا, قرآن مجید میں ہے راعینا, اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے. ادب کا تقاضا تھا. صحابہ اللہ کے رسول کو اس ادب سے مخاطب کرتے تھے, اللہ کے رسول رعایت فرمائیے, وقت دیجئے, توجہ فرمائیے. لیکن یہ راعینا زبان کو ٹیڑھا کر کے یہ ثابت کرتے تھے کہ ہم نعوذ باللہ محمد کو بکریوں کا چرواہا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو غصہ آیا, اللہ نے ان کے دل ہمیشہ کے لیے ٹیڑھے کر دیے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد سینکڑوں نبی, حضرت سمویل علیہ السلام کو جب بھیجا, ان کے لشکر کے اندر طالوت کو بھیجا, اور طالوت کے لشکر میں ایک سالار تھے جن کا نام تھا جناب داؤد, اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پھر آگے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. پھر انہوں نے کہا کہ بادشاہت ہونی چاہیے. اللہ نے بادشاہت بھی دے دی, بادشاہ نبی دے دیا, لیکن کام نہیں کرتے تھے, کہا نہیں مانتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ جو مسجد ہے جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں, ہم مسلمان تمام انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں, اور تمام نبی بغیر کسی تقسیم کے مسلمانوں کی میراث ہے. لا نفرق بین احد من رسلی, اور مسلمانوں یہ ہمارے عقیدے کا وہ حسین امتیاز ہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ نے کل قیامت کے دن ہم سب کو سب قوموں پہ عزت عطا کرنی. کسی نبی کی توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے. نبیوں کی سرزمین,
ایک نبی نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نبیوں کی سرزمین، اور روزانہ خون بہ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چاہنے والے۔ اچھا، ایک طرف دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور شرم نہیں آتی دوسری طرف نبیوں کو قتل کرتے ہو۔ یہ کائنات کا فسادی گروہ، قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، یہ قیامت کی دیواروں تلک بغیر سلطنت کے جیے گا، یہ عزت کی زندگی نہیں جی سکتا۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہمیں ہوا کھڑا کیا، گریٹر اسرائیل، گریٹر اسرائیل بنے گا، بالکل نہیں بنے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں اسی طرح ذلیل اور رسوا ہو کے بے نامی جائیدادوں کے اسی طرح زندگی گزاریں گے۔ فباؤوا بغضب من اللہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اللہ نے ذلت اور مسکنت ہمیشہ ان پہ مسلط کر دی ہے۔ ہاں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کچھ مسلمان شرم و حیا کے جو پیکر ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، ترس کھا کے چند دن جینے کے لیے تو انہیں مہلت دے دیں، ورنہ یہ عزت کی زندگی نہیں جی سکتے۔ اور جب ہٹلر نے انہیں مارا، انہوں نے اپنے بندوں کو جہازوں پہ لاد کے پوری دنیا کے ملکوں کی طرف روانہ کیا، کسی ملک نے پناہ نہیں دی، اور جہازوں پہ لکھا ہوا تھا ہم مسکین ہیں، مارے ہوئے ہیں، ہمارا گھر در نہیں ہے، اے فلسطین کے باسیوں، ہم بھی انہی نبیوں کے ماننے والے ہیں، ہمارے جہاز یہاں لنگر انداز ہو رہے ہیں، ہمیں چند دنوں کے لیے پناہ دے دو۔ آج بھی ان جہازوں کی سن 48 کی تو بات ہے، کچھ صدیوں پرانی بات نہیں ہے۔ سن 38 سے لے کے 48 تک کا دورانیہ، 4-5 سال تک کا دورانیہ، سن 39 39 میں جو ان کا قتل عام ہوا، ابھی یہ 80 85 90 سال پہلے کی بات ہے۔ در در دھکے کھا رہے تھے، کوئی ملک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، ہر کسی نے جان چھڑائی۔ اور جب برطانیہ کی سلطنت ٹوٹی سن 47 میں، پاکستان سے بھی اس نے کوچ کیا، عرب سے بھی کوچ کیا، تو جاتے جاتے وہ علاقہ تھوڑا سا ان کو دے کے ان کی سٹیٹ، اور گوریان نے سن 48 کے اندر اسرائیل نامی ریاست کا اعلان کر دیا، اور روئے زمین میں سب سے پہلے مخالفت پاکستان۔ اللہ جس کے منہ سے نکلوا دے، یہ تو گلے کا توق بن گیا ہمارے حکمرانوں کا، جو قائد اعظم محمد علی جناح بات کہہ گیا ہے، یہ جان ہی نہیں چھڑا سکتے۔ اللہ نے منہ اکڑا تھا، انہیں کیا کہ بالکل نہیں، یہ ایک خنجر ہے جو مسلمانوں کے سینوں میں کھونپا جا رہا ہے، اور اسرائیل یورپ کی ناجائز اولاد ہے، پاکستان اسے تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منہ سے نکلوا دیا، اور یہ جملہ گلے کا طوق ہے۔ اگر پاکستانی قوم، پاکستانی حکومت، پاکستانی سالار اس حرف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹتے ہیں، یہ پاکستان بنانے کا جواز کھو دیں گے۔ جن بنیادوں پہ پاکستان کی تعمیر ہوئی، ان بنیادوں میں ایک مرکزی بنیاد یہ بھی تھی کہ نہ کشمیر پہ ہندو کا تسلط تسلیم ہے، اور نہ فلسطین پہ یہودی کا تسلط تسلیم ہے۔ اور آج تک پاکستانی قوم ڈٹی ہوئی ہے، یہ ہل نہیں سکتے، اور انہیں یہ احساس ہے کہ ان کا قوم نے کرنا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہو جاتی ہے کہ جب چھیڑخانی ہوتی ہے ممبر و محراب سے آپ کو اویئرنس مل جاتی ہے۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ تو 8 ایکڑ کا پورا احاطہ ہے، اس پورے کے پورے احاطے کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ اس میں 200 کے قریب عظیم ترین جگہیں ہیں، اس کے اندر قبۃ الصخرہ ہے جو سنہری رنگ کا آپ کو نظر آتا ہے، سرمئی رنگ کا مینار وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کردہ مسجد ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ نے تمام انبیاء کو جماعت کروائی ہے۔ قبۃ الصخرہ وہ مقام ہے جس جگہ پہ جناب جبریل نے محمد رسول اللہ کو دودھ پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس سرزمین پہ امام کونین کی میزبانی کی جائے، آپ تمام انبیاء کی امامت کروائیں، اور نبی سارے قطار باندھ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ داؤد علیہ السلام کی دعا مجھے فرشتوں نے پہنچائی کہ جب انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، 3 دعائیں مانگی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر دے جو کسی اور کے پاس نہ ہو، فرمایا قبول ہے، اللہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی طاقت دے جو تیرے حکم کے تابع فرما ہو، فرمایا قبول ہے، تیسری دعا یہ کی اللہ جو میری اس مسجد میں نماز پڑھے اس کو تو ایسے کر دینا کہ اس نے گویا اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے، فرمایا اس دعا پہ میں محمد اپنی دعا ملا کے یہ کہتا ہوں کہ یقیناً اللہ اس دعا کو بھی قبول کرے گا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی امتی اس مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھے گا اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا گویا اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غور سے سنیں، یہ یہودیوں کا کوئی حق نہیں، ابھی تک قبۃ الصخرا کی جگہ جہاں یہ کہتے ہیں ہم نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، یہاں یہ کوڑا پھینکا کرتے تھے، سوفرونیوس جس نے گھٹنے ٹیکے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، وہاں بہت بڑا معاہدہ جس پہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سین ہے، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سین ہے، بہت بڑا معاہدہ سیفرونیس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں 16 ہجری میں 16 ہجری میں یہ سارا علاقہ شام کا فتح ہو گیا، فلسطین فتح ہو گیا، جسے اب یہ یروشلم کہتے ہیں، اصلاً بیت المقدس غزہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس چل کے آئے، وہ جگہ جس جگہ پہ بیٹھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوفرانیس نے چابیاں دی تھیں، وہ جگہ بھی اسی 8 ایکڑ کے وسیع رقبے میں ہے، جس کی مضبوط دیواریں جنوں کی تعمیر کی ہوئی ہیں، جنہوں نے یہ مسجد بنائی، جن صبح و شام کام کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام ان کی نگرانی کرتے تھے، پھر عصا پکڑے ہوئے انہیں موت آ گئی، پتہ نہیں کتنے سال کے بعد پھر گھن اور دیمک عصے کو لگا، سلیمان علیہ السلام گرے تو جنوں کو پتا چلا کہ یہ پتہ نہیں کب کے دنیا سے گئے ہوئے ہیں، وہ کام کرتے رہے اور اللہ کا یہ مضبوط ترین گھر تعمیر ہو گیا۔ یہ جب فتح ہو گیا اس پہ لکھ لکھا ہو گیا، اس جگہ جہاں قبۃ الصخرا جہاں کہتے ہیں ہیکل سلیمانی، وہاں یہ کوڑا پھینکا کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے آ کے اس کوڑے کو اٹھایا تھا۔ یہ مسجد کا چپا چپا اینچنٹ بیت المقدس کا کنفرم طور پہ مسلمانوں کا، اور حدیث مصطفیٰ سنو، فرمایا جس بندے کو پتا ہے کہ مسجد اقصی کیا ہے، یہ بات یاد کریں سارے، جس بندے کو پتا ہے کہ مسجد اقصی کیا ہے وہ مجھ محمد کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کائنات میں گھوڑے کے ایک چھانٹے کے برابر جگہ مل جائے، ساری کائنات اس سے چھن جائے، نسلیں چھن جائیں، مال و ملال چھن جائے، دنیا و ما فیہا چھن جائے، گھوڑے کے چھانٹے کے برابر جگہ مل جائے، جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ مسجد اقصی کا دیدار کر سکے۔ او میری امت کے لوگوں، یہ دن اس بندے کی زندگی کا خوش قسمت ترین دن ہے کہ اس سے سب کچھ چھن جائے اور صرف اتنی جگہ مل جائے کہ جس کی جگہ کے اوپر کوڑا اور چھانٹا پورا آئے، لیکن اس جگہ پہ بیٹھ کے اس کی نظریں مسجد اقصی کا دیدار کر سکیں۔ یہ اس بندے کی زندگی کا بڑا سعادت والا دن ہوگا کہ اللہ اس کی ساری قربانیوں کو لے کے اتنی جگہ دے دے کہ جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ صرف دیدار کر سکے، مسجد اقصی کو دیکھ سکے۔ وہ کائنات کا خوش قسمت انسان ہوگا، اس پہ رب راضی، رب کا رسول راضی، رب کے فرشتے راضی کہ جو سب کچھ لٹا کے صرف اتنا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ میرا پاؤں پھنسے اور میں مسجد اقصی کی زیارت کر سکوں۔ اللہ نے کائنات میں خیر کے ڈھیر لگا کے اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی کے گرد چھٹے دے رکھے۔ اس خیر والی جگہ کو، اس عزت والی جگہ کو، اس سطوت حشمت والی جگہ کو، ایک طرف جناب عثمان ہے، سب کہیے رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، کہا گیا امیر المومنین یہ قتل کر دیں گے، آپ کے سر پہ چڑھے ہوئے، آپ حکم دیں۔ فرمایا بالکل نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں
کسی کے سر اتارنے کا حکم دے کے قتل کا آغاز نہیں کرنا چاہتا، خون ریزی کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ انبیاء کے قتل کرنے والے یہ مسلمان حکمرانوں کو خیر دیں گے؟ اپنے نبیوں سے غداری کرنے والے کہاں سے ہجرت کی، کہاں سے دھکے کھاتے مدینے جا کے بیٹھ گئے؟ کتابوں میں پڑھا تھا نا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے کس لیے تھے؟ کہ وہاں جا کے قتل کریں گے نعوذ باللہ۔ کبھی کشتی کا چکی کا پاٹ گرانے کی پلید کوشش کی، کبھی بکری کا زہر آلود گوشت دے کے، کبھی غداری کر کے، کبھی کیا کر کے، کبھی کیا کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ مصطفی کو گل کرنے کے لیے صدیوں پہلے جا کے بیٹھ گئے۔ اتنی لعین ترین قوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے صدیوں پہلے ان کے قتل کی منصوبے کے لیے مدینے جا کے بیٹھ گئی، وہ ان کی امت کے ساتھ خیر خی کرے گی؟ یہ ان کے ساتھ یہ یو ای والے، ان کے ساتھ یہ تجارتی تعلقات، اور ان کے ساتھ یہ پینگے اور ڈورے جن کے بارے قرآن نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، یا تو پھر یہودی ہو جاؤ اگر ان کو راضی کرنا ہے تو۔ ہیں کتنے اسرائیل میں؟ 80 لاکھ، ان 80 لاکھ کے اندر بھی 20 لاکھ دوسرے ہیں، 16 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں، 60 سے 65 لاکھ کے قریب ہے۔ مصر کے لوگ تھوک پھینکیں سیلاب کے نیچے دب جائیں گے، مصری اتنے ہیں۔ او جی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، تم پتھر اٹھا کے منہ پہ مارنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہو، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جس پوزیشن میں ہیں تم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہو۔ یہ موقع ہے سچی تمنا کرنے کا۔ میری امت کا وہ بندہ منافق ہے جس کے دل میں کبھی شہادت کی تمنا بھی نہ آئے۔ آؤ آج تمنا کریں، اللہ راستے کھل جائیں، پھر دیکھ ہم جاتے ہیں کہ نہیں۔ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہے، ہم بے غیرتی کی زندگی جینے پہ عزت کی موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں فلسطین کے بچوں نے بہادری سکھا دی ہے، وہ دشمن کی توپوں میں جھانکتے ہیں، وہ پتھروں کے ساتھ دیکھ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں۔ ٹینکو اور پتھر ہیں، توپ ہے پتھر ہیں، بندوق ہے پتھر ہیں، جدید ترین اسلحہ ہے پتھر ہیں، غلیلے ہیں، ٹانگوں سے معذور ہے اور غلیل کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، بوڑھا ہے، سفید داڑھی ہے، غلیل کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اور کسی کے چہرے پہ مرتے ہوئے آپ کو مسکنت نظر نہیں آئے گی، مسکراہٹیں نظر آئیں گی۔ وہ حشر کی زمین ہے، وہاں مرنے کے بعد ہم سب نے وہاں ہی اٹھنا ہے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بیت المقدس کے بارے، فرمایا وہ حشر کی سرزمین ہے، اللہ قیامت کی عدالت وہاں لگائیں گے۔ جو وہاں سے اٹھے اور خون بہ رہا ہو، اس سے بڑا سعادت مند بھی کوئی ہے؟ اس سے بڑا خوش نصیب بھی کوئی ہے؟ اور وہ شخص جو سچے دل سے تمنا کرے، اکیلی دعائیں نہیں، سچے دل سے تمنا کرے اللہ ہماری زندگی میں موقع آئے ہم بھی اپنے مال و جان اور گھر بار سے بے نیاز ہو کے تیرے گھر کے دفاع کے لیے اپنے سینے پیش کریں گے، اور نہ بھی اس کی زندگی میں یہ نوبت آئے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اس کی سچی نیت کی بنیاد پہ اللہ قیامت کے دن اس کو فلسطین کے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، اگرچہ موت اس کو اپنے گھر کے بستر پہ آئے۔ نیت سچے دل سے، ایک ایک اینٹ کی حفاظت، ایک ایک چپے کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے فرض ہے، قرض ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ یہود یخربون بیوتہم، لوگوں کے گھروں کو خراب کرنے والے، ویفسدون فی الارض بعد اصلاحہا، زمین کی اصلاح کے بعد فساد کرنے والے، خدا کے گھر کے قریب جا کے فحاشی کے اڈے قائم کرنے والے، سمندر کے بیجوں پہ آپ موجودہ ظلم و ستم دیکھ رہے سوشل میڈیا پہ، سارا آپ اپنی آنکھوں سے روزانہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے حضرت حزقیل
حضرت سمویل اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان سب کا متفقہ خطاب سنے ذرا اس وقت غور سے، کہ جب ان سے خطاب کیا، ان تمام نبیوں نے، تمام انبیاء کے خطاب کا جو خلاصہ اب بھی تورات کے اندر موجود ہے، اور یہ میں تورات کی عبارت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ ہر نبی ان کو تنبیہ کرتا رہا، ہر نبی ان کو توجہ دلاتا رہا اور ان کے فساد سے ان کو ڈراتا رہا۔ فرمایا کہ ان کی جو تورات ہے اس میں 5 کتابیں ہیں، 5 کتابوں میں اسے منقسم کیا ہوا ہے، اور اسے عہد نامہ قدیم بھی کہتے ہیں، عہد نامہ قدیم بھی۔ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا، یعنی مسجد اقصی کے حرم کو حقیر جانا۔ یہ خطاب کون کر رہا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ آج سے کم و بیش 2500 سال پہلے، کم و بیش 2500 سال پہلے جب یہ پیدا ہو رہے تھے، لفظوں پہ غور کریں، خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ باب نمبر 1 آیت نمبر 4۔ وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں۔ تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام طلب ہے، وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے چونکہ سہونیوں کی بیٹیاں یعنی یروشلم کے رہنے والیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چشمی سے خرامہ ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں، اس لیے خداوند سہون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور ان کے بدن بے پردہ کر دے گا۔ تیرے بہادر تحقیق ہوں گے اور تیرے پہلوان جنگ کے میدان میں قتل ہوں گے، اس کے پھاٹک ماتم اور نوحہ کریں گے اور وہ اجاڑ ہو کر خاک میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ ان کو ان کے انجاموں سے ڈرایا جا رہا ہے۔ یہ جو تورات ہے اس میں کتاب کا باب نمبر 3 اور آیت نمبر 12 سے 26 تک، یہ میں نے چند آیات جو اب بھی موجودہ کتاب کی ہیں۔ بدکار، زانی، شرابی، چور، ڈاکوؤں کا ہمنوا، بیٹیوں کی عزت دری، آگے بڑے سنگین الفاظ ہیں، وہ یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ انتہائی سخت الفاظ ہیں کہ وہ منبر پہ بیان نہیں کیے جا سکتے، ابھی بھی تورات میں موجود ہیں۔ تب بھی ایسے تھے اور آج تو آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑے جواری یہ ہیں، اور جو سنگم لگتا ہے ان کو سمندر کا، اس کے بیجوں پہ جتنی فحاشی اور عریانی، جتنا ننگا پن اور جتنی جسم فروشی اس بیت المقدس کے قریب یہ کر رہے ہیں، روئے زمین میں کہیں نہیں ہوتی۔ اور جب شادی کرتے ہیں تو شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کا سر مونڈ دیتے ہیں کہ تیرے بالوں پہ دوسرے کی نظر پڑی ہے، غیرت مند بن کے دکھاتے ہیں۔ اور یہاں کہا گیا ہے کہ تمہیں اللہ ایسی بیویاں دے گا کہ ان کے پھر سر مونڈ دیے جائیں گے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور تم ایسے رہو گے، بے وطن رہو گے، راندے ہوئے رہو گے، پھٹکارے ہوئے رہو گے۔
چونکہ تم نے حرکتیں نہیں چھوڑنی. ایک ایک نبی ان سے تنگ ہو گیا ہے. جس داؤد علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں, جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام کا ہیکل بنانا چاہتے ہیں, ان کے والد گرامی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کائنات کی سب سے ذلیل قوم ہو, کائنات کی سب سے گندی قوم ہو, کائنات کی سب سے رسوا قوم. کتنا ستایا ہوگا انہوں نے, کتنا تنگ کیا ہوگا. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے, میری امت کے لوگوں, جب تک شام کے اندر خیر رہے گی, یہ فلسطین شام کا حصہ ہے, شام کا حصہ ہے, جب تک شام میں خیر رہے گی تمہارے اندر خیر رہے گی. جب یہاں شر آ جائے گا تم اس شر کو دفع نہیں کرو گے تو تمہارے اندر سے بھی خیر اٹھا لی جائے گی. تم جاگ جاؤ گے تو ٹھیک رہو گے, نہیں جاگو گے تو اللہ جگانے کے لیے تمہاری زمین کے پانی کو سکیڑ دے گا, اور سارے پانی کو اللہ شام اور فلسطین کے کنووں میں اکٹھا کر دے گا. تم در در دھکے کھاتے پھرو گے, گھر سے پیالہ لے کے نکلو گے, قیامت کے قریب تمہیں پانی نہیں ملے گا. تب تمہیں احساس ہوگا کہ یہ جو زندگی چل رہی تھی, یہ جو خیر باقی تھی, یہ اس لیے باقی تھی کہ اہل فلسطین جی رہے تھے, وہاں اہل ایمان باقی تھے, وہاں کچھ غیرت باقی تھی, کچھ حریت باقی تھی, کچھ آزادی باقی تھی. تم سمجھتے تھے کہ بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, ہمارے پاس پانی ہے, غلہ ہے, ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. اللہ تمہاری زمین کے پانی کو سکیڑ کے پانی شام میں لے آئے گا. تمہیں پتا چلے گا کہ زندگی یہاں سے آ رہی تھی, زندگی یہاں سے آ رہی تھی, سانسیں یہاں سے آ رہی تھی. اور میرے میاں چنوں کے باسیوں, میرے نوجوانوں, میرے عزیز سامعین, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہم نے سچے دل کے ساتھ عزم کرنا ہے انشاءاللہ. بیت المقدس کا دفاع کریں گے انشاءاللہ, سچی مچی, سچے دل سے, اونچی آواز سے انشاءاللہ. اس کی ایک ایک اینٹ کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہتے کہ ہم تیرے اس حرم کی خاطر اپنی موجودہ زندگی جینے پہ مرنے کو بڑا ہی ترجیح دیتے. ہمیں وہ موت بڑی پسند ہے جو تیرے گھر کے دفاع کے لیے ہے. فرمایا لوگوں, تمہیں اگر نظر آئے تو پتا چلے کہ اللہ کے فرشتے صبح شام فلسطین کے علاقے کو اپنے پروں نیچے چھپا کے بیٹھے. اللہ کا کرم اترتا ہے, اللہ کی رحمت برستی ہے. پوری کائنات کے فتنوں کے زدکوب کے لیے اللہ جناب عیسیٰ کو اتارے گا, وہ بھی یہیں آئیں گے. پوری کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دجال یہیں قتل کیا جائے گا, مسجد اقصی کے دروازے کے سامنے, باب لد کے پاس. پوری دنیا کے فتنوں کا قلع قمع یہاں ہوگا. یاجوج ماجوج کا جرنیل باب خمر کے پاس یہیں مسجد اقصی کے دروازے کے سامنے قتل کیا جائے گا. اور یہ سارے یہودی جہاں جمع ہو رہے ہیں, یہ خواب دیکھ رہے پوری دنیا پہ حکمرانی کا. ایک ایک یہودی کو مجھ محمد کے امتی چن چن کے قتل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی یہودی باقی نہیں بچے گا, کیونکہ ان کے اندر باقی رہنے والی کوئی خمیر نہیں ہے, کوئی غیرت نہیں ہے. یہ جو میں اگلے الفاظ بولنے لگا تھا نا, تورات کے الفاظ, کہ یہ وہ ہیں جو ضرورت پڑنے پہ اپنی بیٹیوں کی عزت بھی نیلام کرتے ہیں, اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے بیٹیوں کے لیے بھی ہیلا سازی کر کے نکاح کے راستے ہموار کرنے والی قوم. کائنات کی وہ قوم جسے اللہ نے جیتے جی خنزیر اور بندر بنایا کہ شاید انہیں غیرت آ جائے, شاید انہیں وَإِنْ أُتُّمْ عُدْنَا, شاید یہ واپس پلٹ آئیں, شاید یہ توبہ کر لیں. اللہ پانی ختم کر دے گا, دنیا کو پتا چلے گا کہ زندگی وہاں ہے, پھر لوگ اس طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے. اہل ایمان, تم کوشش کرو کہ اللہ تمہیں مسجد اقصی کے قریب رہائش دے, چونکہ جس کو وہاں رہائش ملی, مسند احمد کی حدیث ہے, اور وہ اللہ کے گھر کے دفاع میں مارا گیا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں کہ عزت والے فرشتے جنت میں اس کا استقبال کریں گے, اور اس پہ فخر کیا جائے گا, اور اس کو قیامت کے دن عزت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس کی خدمت میں سالاری کے سلیوٹ پیش کیے جائیں گے. میرے کسی امتی کو اتنی جگہ مل جائے کہ جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ مسجد اقصی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے, یہ اس کی خوش قسمتی اور سعادت کے لیے کافی ہے.
3 مسجدوں کا سفر کرنا عبادت ہے. کسی مسجد کی طرف سفر کرنا اور اس غرض سے سفر کرنا کہ میں سفر کروں گا اس مسجد کا نام لے کے تو مجھے ثواب ملے گا، سوائے 3 مسجدوں کے. یہ صرف 3 مسجدوں کو مقام حاصل ہے، مسجد حرام کو، مسجد نبوی کو، مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو. یہاں خیر ہوگی، یہاں خیر ہوگی، یہاں خیر ہوگی. خیر نظر آ رہی ہے الحمدللہ. بہت بڑے بڑے گھر ان کی آنکھوں کے سامنے گر گئے، لیکن وہ اللہ کے فضل سے ڈٹے ہوئے. یہودیوں نے مسجد اقصی کو آگ لگا کے جلانے کی کوششیں کی، نیچے خندقیں کھود کے منہدم کرنے کی کوششیں کی، اور آج تک یہ نہیں دکھا سکتے کہ مسلمانوں نے ان کا کوئی ٹیمپل تباہ کیا ہو، ان کا کوئی معبد خانہ تباہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں کی، 17 غزوات لڑے. صحابہ اکرام نے کائنات کے نظام کو اللہ کے فضل سے تبدیل کر دیا. اسلام کے جھنڈے عرب سے نکلے اور دنیا پہ لہرا گئے، لیکن کسی بھی ٹیمپل کو تبدیل نہیں کیا گیا، گرایا نہیں گیا. کسی معبد خانے کو گرایا نہیں گیا، مسمار نہیں کیا گیا. یہ آئے روز مسجد اقصی کو جلانے کی، اس کو منہدم کرنے کی. وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے. اس سلیمان علیہ السلام کی باقیات تعمیر کرنی ہے جن سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کا. او مکار قوم، او ذلیل قوم، او مکاروں کی نسل. یہودیوں سے نفرت رکھنا یہ عین ایمان ہے. اس چیز کا آپ کو ثواب ملتا ہے. اس چیز کا کیا ملتا ہے؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی، اور جب تک نماز میں یہ پڑھ نہ لو نماز نہیں ہوتی. جن پہ تیرا غصہ ٹوٹا، اللہ ہمیں ان کا رستہ نہ دکھانا، ان کی طرح کا نہ کرنا. مسجد اقصی کی حفاظت، بیت المقدس کی حفاظت، اہل فلسطین کی حفاظت، یہ ایک ایک اس شخص کے ذمے ہے جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رکھا. اور خان صاحب مسکین آدمی ہے. مسکین آدمی کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ شام کے علاقے واپس کر دے، اور باقی جو علاقے ہیں اس کا حال یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل بن جائے، ایک طرف فلسطین بن جائے. او خان صاحب، جو اسرائیل فلسطین کے شام کے علاقے لے کے بیٹھا ہے وہ واپس کر دے تو باقی تو اس کے پاس فلسطین کے رہ جاتے ہیں. فلسطین کے واپس کرے تو اسرائیل رہتا ہی نہیں ہے. اسرائیل کہاں سے آ گیا؟ یہ تو سن 48 کے اندر برطانوی سامراج نے قبضہ کروایا اور اعلان کر دیا، اور پھر لڑائیاں کر کے اب فلسطین کے 92% علاقے پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. گویا کہ ایک بندے کی 100 کلے زمین ہو تو 98 کلوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، باقی 92 کلوں پہ 8 ایکڑ جو ہے گویا کہ وہ فلسطینیوں کے پاس. 92% اراضی پہ، اور باقی تقسیم ہے. لبنان ہے سائڈ پہ، مصر ہے، شام ہے، عرب ریاستیں کثیر تعداد میں. پیدل ہی چل پڑے نا، لیکن انشاءاللہ اللہ نے یہ کام ہم سے لینا ہے. دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ نے کوئی سر پھریا لے آندا نا. ساڑھے 2 بندے لڑ پہنا ہونا، وہ تیرے ابے ہو دفعہ مار، اور تیرے ابے کا دفعہ مار یار، ہوں میں نے ایک باری نبل لین دے. انہیں کہنا معاہدے نے چیف آف فارمسٹ ہونا، دفعہ مار معاہدے نو، ایک باری میں نے نبل لین دے. ایک دفعہ اللہ ایسا لے آیا نا، طاقت بڑی ہے. اور سچ مچ پرسوں مسجد اقصی کے خطیب شیخ صبری حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا، اس نے کہا فلسطین کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جتنی محبت فلسطین سے پاکستانی قوم رکھتی ہے دوسری قومیں سب اس کے بعد آتی ہیں. اور آج تک یہ ہمارے ساتھ ہے کہ اسرائیل کے نجائز قبضے کو ہم تسلیم ہیں، نجائز قبضے کو تسلیم ہے، اور بولے تسلیم نہیں کرتے، نہ کریں گے، نہ کرنا ہے. قائد کی اس پاکستان کی بنیادی اس نظریے پہ پہلا خطاب ہی ہے
بہت کچھ ہے ہمارے پاس، 22-23 کروڑ آبادی ہے، 1 کروڑ مر کے شہید ہو گئے، اسی بھی شہیدان کی نسل بن جائیے، اسی شہید ہو جائیے، ساڈے وڈے شہیدان دے والدین بن جان، یہ بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عزت ہے، کامیابی ہے۔ اور اللہ کی قسم، میں اللہ کے جلال اور عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج اگر یہ سچ مچ دیکھ لیں آزما کے، کہتے ہیں نا بغیرت ہو گئے، نہ وہ ٹھیک ہے، اسی آپ جو مرضی ہیں، اج رستے ہموار کر کے دین، انہاں کو بندے سمجھ جان تے پھر آخیا جائے یہ قوم تو لڑائی لب بھی پھر دی یار، یہ تو کوڑ کرلے کی لڑائی ویکھن دی، آپ کا دکان کا ہاتھ لا دیں، یہ وٹاں کی خاطر سر پڑاؤ والی قوم ہے، مسجد کی خاطر نہیں پڑھائے گی، یہ پانی دے منٹ کی خاطر 18 فیر ٹھوک دیں، تے مسجد اقصی دے چپے کی خاطر خیر کرے گی۔ دنیا ان کو جانتی ہے، اللہ کی قسم دنیا پاکستانی قوم کو جانتی ہے، اللہ دی فضل نہ انہاں سر پھیریاں نو جانتے ہیں سارے، اور اسی مسجد اقصی دے حوالے نہ سر پھیرے ہی ہیں اللہ دی فضل نہ، سانو کوئی عقل نہیں ہے اس حوالے نہ، سانو اینا پتا ہے کہ ٹھوکنا ہے تے دفاع کرنا ہے، اور مسجد اقصی نو صاف کرانا ہے انشاءاللہ۔ اور 3 منٹاں دی گل ہے جی، وہ جی ٹینک آ جی، وہ جی فلاں آ جی، وہ جی ہے آ جی، وہ جی جوں آ جی، کچھ بھی نہیں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، کوئی چیز کام نہیں آتی، ایمان کام آتا ہے، غیرت کام آتی، اور ہم نے فلسطینیوں کے دفاع کے لیے تھوڑی جانا، ہم نے تو خود جنت لینے کے لیے جانا، اسی تو آپ جنت بھوکے ہیں، اسی تو آپ دے پاپ معاف کراؤن جانا ہے، آپ دے گناہ معاف کراؤن جانا ہے، کل قیامت والے دن اتوں اٹھیے تے نال ہی پراں ترازو لگا ہوئے، جسم چوں خون نکل رہا ہوئے تے سدھا باروں بار جنت نو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50,000 سال کا لمبا دن ہے، اللہ ان شہیدوں کو بتلائے گا نہیں کہ حساب کتاب کہاں ہو رہا ہے، اللہ سارے دکھ تکلیف سے بچا کے ہزاروں سال ان کو پہلے جنت کا مہمان بنا دے گا۔ کیوں بھائی بننا ہے کہ نہیں، ذرا ہاتھ سکو، دلوں خوشی خوشی مران گے اللہ دے فضل نہ انشاءاللہ۔ یار ارادہ تے کرو نا، ایک قیامت والے دن کام آئے گا سچی مچی، میں واللہ العظیم اس ممبر تے کھڑا سچ مچ تاڑے نمازیاں دی سرپرستی سچی مچی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سانو راستہ حکومت دے دے تے ساڑیاں جانیاں دے پھر ہیں صحابی رسول لتوں لگڑے، لتوں نہ امر نہ کیے امر، فرمایا اللہ دے رسول جہاد میں اجازت مینوں ملنی چاہیے، فرمایا تو امر لنگنا ہے، معذور ہے تیرا نقصان، انہاں کیا اللہ دے رسول اجازت تسی دیو لڑنیاں میریاں ویکھیا جے، اجازت تسی دیو لڑنیاں، نہ امر بن جمو یاد کرو نہ کیے امر بن جمو، اللہ دے رسول ساری زندگی لوگاں نے مینوں لنگڑا آکھیا ہے تے میں اس لنگڑی لتنا مدینے دی ایک ایک گلی کھنگال ماری ہے، میرا دل کردا ہے اس لنگڑی لتنا تما پاوندا جاواں تے جنت دا رستہ بکھاوندا جاواں، اجازت تسی دیو تے لڑنیاں میریاں ویکھیا جے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوق ایمانی دیکھا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور ٹانگ نہیں، اسلحہ نہیں، تلوار نہیں، صحابہ فرماتے ہیں رخ نبوی سے اشارہ پایا تے ہر بندہ آکھے لے دے گے آئی، لے دے گے آئی، لے دے گے آئی، خان صاحب ایک قوم لے دے جائے گی انشاءاللہ، یا تینوں لے دے جائے گی تے یا یہودیاں نو لے دے جائے گی، بندے بن جاؤ ٹھیک ہو جاؤ، کو غیرت کر لو، تسی بغیرتاں دے حکمران نہیں ہو، بولو یار بغیرتاں دے حکمران نہیں ہو، اور تسی غیرت مند قوم دے حکمران ہو، الحمدللہ گھروں کھا کے سوندے ہو نا، اللہ دے فضل نال محنت کر دے ہو، کمائی کر دے ہو، خون پسینے دی دکاناں تجارتاں اللہ برکتاں دے، اے بندے دے غیرت مند ہون دی نشانی ہے، جمعے پڑھ دے ہو، نمازاں پڑھ دے ہو، اور خان صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف صاحب تسی غیرت مند قوم دے سپاہ سالار جے، اے فوجاں بعد چلے آیا جے، انہاں فوجاں نو گاں کر لو، جے اسی پیچھے ہٹ جائیے تے اسی بھی پھر آپ دی اصل دے نہیں، یہ کلیاں گلاں نہیں، ساڈا ایمان ہی یار، ساری جنت ہے اوتھے، اللہ دی قسم ہے جنت ہے، کائنات دے پروردگار دی قسم ہے جنت ہے، اوتھے خون دے قطرے دا بہ جانا کائنات دی لکھاں سال دی حکومت تو بڑا ہی اعلی ہے۔ ہوش دے ناخن لے لو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت قوم بکھر جائے گی تے حکمرانہ کو قابو نہیں آئے گی. حکمرانہ کو قابو جیدہ پھر جان منہ ہو گیا نا وہ لے دے جائے گا. یہ تو اگے سطح نے بجلی کے بلان دے ٹھیک ہو جاؤ. تسی مہنگائی دے بمب مار مار کے رو کوئی نہیں بچیا. وزارت ہو کوئی صحیح نہیں, کم ہو کوئی صحیح نہیں, جان چھڑاؤ ساڈے تو سانوں کر لو. وہ نقوی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی آپ جاؤ, جی نہیں جا سکتے جہاز پا کے سانوں کر لو. اس بے غیرتی دی زندگی نالوں اسی عزت دی موت ہی مر جائیے یار. مران گے انشاءاللہ, لڑاں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل نال. یار میری گل سنو سارے, اللہ تعالیٰ سب نو جنت جنت الفردوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے. اللہ دے رسول دے جھنڈے تھلے اللہ سانو مرنا سب نے ہے نا, نہ چاہاں گے تو کہڑا بچ جاؤں گے. اللہ ایمان والی موت دے تے فلسطینیاں دے نال سچی غیرت تے دفاع والی اللہ موت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جھنڈے تلے اللہ تعالی جنت کا داخلہ عطا کرے گا اس سچی غیرت, سچے وعدے اور سچے نعرے کی بنیاد پہ. بعض بندے کہتے ہیں جی فیس بک پہ پوسٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. حق کے دفاع میں آواز اٹھانے والی آواز کو بھی عرش کا مالک قبول کرتا ہے. یہ آوازیں رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ. اللہ ہماری زندگی میں وہ وقت لائے کہ ہمارے لیے رستہ فراہم ہو. میں جو بات آپ سے کرنے لگا ہوں تسی سارے پتھر چک کے بھی نہیں مار سکتے. بولو اے باہر والے بھی مار سکتے کہ نہیں؟ اور روڑا چک کے بھی مار سکتے کہ نہیں؟ روڑا مارنا تہاڈا کام ہے, انہوں ایٹم بم بنانا عرش والے دا کام ہے. او یار ابابیل تو زیادہ غیرت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ لایا گیا, اس نے پوری زندگی میں 1 درہم خرچ کیا تھا, لیکن اتنی سچی نیت سے خرچ کیا تھا کہ اسے تولا گیا تو لاکھوں دیناروں پہ بھاری ہو گیا. یہ ایک پتھر لاکھوں بموں پہ بھاری ہو جائے گا, لاکھوں بموں پہ بھاری ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ پیدل ہی تر پائے نا, پیدل ہی تر پائے. اونیاں دنیا چ گولیاں نہیں جنی پنجاب کی آبادی ہے اللہ دے فضل نال. الحمدللہ, کچھ جنے آکھو الحمدللہ. اللہ سانو موقع دے, ساڈے تے مہربانی کر, اس سانو آدے راہ دے رستے ہموار کر کے سانو تو پہنچن دی توفیق دے. پھر ساڈیاں لڑنیاں دیکھی سمجھائیے نا. اور یہ تو سانو پتہ ہے, حدیث تے ایمان تے یقین ہے, موت تو ڈریا جے کدے نہ. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. اے آنیاں جانیاں یہی فرشتیاں دے نزدیک ضرب المثل بننی ہے, یہی سلامت رہنی ہے. اور اللہ شہادت کی موت جب عطا کرتا ہے تو بندے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کو چیونٹی کاٹ رہی ہے, جیسے اس کو, اور وہ اپنی آنکھوں سے جنت کا دیدار کر رہا ہوتا ہے. بیت المقدس کا جہاد کرنے والے, ان کو اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے, ضمانت ہے کہ فرشتے ان کا رحمت کے پر بچھا کے استقبال کرتے ہیں اور ان کی عقیدت میں عزت کے سلیوٹ صبح اور شام پیش کرتے ہیں اور ان کے حق کے اندر کورنش بجا لائے جاتے ہیں. آج امت مسلمہ پہ اجتماعی طور پہ فرض ہے صرف اعلان جہاد کر دے, باقی یہودی اپنی موت خود مر جائے گے. بات غور سے سنو, میں جمعہ مکمل کروں. یہ جو ہم نے آپ کا اضافی ٹائم لیا ہے یہ فلسطینیوں کا ٹائم ہے, یہ ان کے حق میں آواز اٹھانے کا ٹائم ہے. یہ وقت کی قربانی اللہ قبول کرے کہ ہم کوئی بہت بڑا جہاد نہیں کر رہے, لیکن اللہ سے یہ بات کر رہے ہیں, اللہ جی ہم فلسطینیوں کے دفاع کی باتیں کر کے اپنے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں, ہمیں مزہ آ رہا ہے. ہم تیرے گھر کے دفاع کا وعدہ کر رہے ہیں, تیرے گھر میں بیٹھ کے ہمارے وعدے کو قبول کر لے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. او مسلمانوں, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں, میں اللہ نے ان کے سینوں میں تمہارا بڑا ہی روب بٹھا رکھا ہے,
ਤੁਸੀਂ ਦਬਕਾ ਤੇ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੇਖਾ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਈਸੀ ਚ ਬੈਠੀ ਹੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹੀ ਹੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ पसंद। 313 हो टकरा जाए, 313 हो और टकरा जाए, फिर नुसरत आती है, फिर मदद आती है, कामयाबी आती है, कामरानी आती है। इम्तिहान फिलिस्तीनियों का नहीं, मेरे मियां चन्नों के अजीजों, ये इम्तिहान हमारा है, अल्लाह की कसम ये इम्तिहान हमारा है। वो कामयाब है जिसका इम्तिहान हो रहा हो, उसका नतीजा अभी आना होता है कि वो कामयाब होता है कि फेल होता है। इम्तिहान से हम गुजर रहे हैं, वो तो कामयाब हैं, उनको तो अल्लाह ने चुन लिया है, उनको तो अल्लाह के रसूल ने गारंटी दे दी है। हर वो शख्स जो बैतुल मक़दस का दिफा करते हुए गिरेगा, जन्नत के फरिश्ते उसके इस्तिकबाल में मुंतजिर खड़े हैं। ये मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपकी जुबान मतीन के रोशन जुमले। अल्लाह करीम से दुआ है, कल से उन्होंने फौजें वापस बुला ली हैं, पूरे मुसलमान इलाकों में अवेयरनेस आ गई है। मेरे साथ ये वादा करें, जिस भी प्रोडक्ट के बारे आपको पता चल जाए कि ये इस्राइली प्रोडक्ट है, आप उसका बाइकाट कर दें। उन्होंने नुकसान होवे ना होवे, सानू फायदा जरूर होएगा। उन्होंने नुकसान होवे ना होवे, सानू फायदा जरूर। बुलबुल से पूछा किसी ने कि 40 मील तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग फैली हुई है, आग का नुकसान तू क्या करेगी? तेरी चोंच का कतरा आग का नुकसान क्या करेगा? उसने कहा आग का नुकसान हो ना हो, मेरा फायदा जरूर होगा। आग का नुकसान होवे ना होवे, मेरा फायदा, मेरा नाम बुझाने वालों की सब में लिखा जाएगा। और गिरगिट के बारे में मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया कि ये फूंके मार रहा था, अल्लाह ने लानत डाल दी, इसकी फूंक मारने से आग को फायदा हुआ नहीं, वो तो उतनी रही, बड़ी नहीं जितनी थी, लेकिन इसको नुकसान ये हुआ कि हमेशा के लिए मलऊन करार दिया गया, और बुलबुल को हमेशा के लिए अल्लाह ने बागों की शहजादी बना दी। बाइकाट करना ओदा नुकसान होवे ना होवे, साडा फायदा। हर वो प्रोडक्ट जिसके बारे आपको पता चल जाए, जैसे कोक वगैरह की प्रोडक्ट हैं, बिस्किट के अंदर बाद प्रोडक्ट हैं, जितनी प्रोडक्ट हैं, जब पता चल जाए कि ये इसराइल की हैं, हमेशा के लिए बंद कर दें, इंशाअल्लाह फायदा होगा, इस गैरत ईमानी से फायदा होगा। अल्लाह ताला हमारा बैठना कबूल करे, हमारा सुनना सुनाना फिलिस्तीन के हक में कबूल करे। अकूल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। अजीज़ान गिरामी, यहां हमारे करीब ही गौशाला में एक मस्जिद बन रही है। उसकी जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो साथियों ने दी है। मोहतरम जनाब मजर अमीन साहब ने उसकी मस्जिद की जो जगह है अपनी तरफ से लेके वो मस्जिद के लिए वक्फ की है। वो मस्जिद गौशाला में तमीर हो रही है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं इस मौके पे, और ये मैं गुजारिश करूंगा कि आज फिलिस्तीन के मुनासबत से अमीर साहब से कि उस मस्जिद का नाम भी मस्जिद अक्सा रख दें, मस्जिद अक्सा रख दें। अल्लाह उसको बरकत वाली बनाएगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह वहां खैर फैलाएगा। और उस मस्जिद की मुनासबत से जहां जो जुमा हुआ, नाम के हवाले से मैंने मशवरा दिया। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी जेबी से हत्तुल वुसा जितना ज्यादा हो सके आप ताउन करें। ये बच्चे आपके पास अभी आ रहे हैं, अल्लाह आपके दिए हुए ताउन को उस मस्जिद की तामीर के लिए कबूल फरमाए।